أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم لكثير في الناس. قال وسيكون في قرون بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، حاضرین اجلاس، سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو اللہ نے تمام کمالات اور تمام صفات ستودہ سے متصف فرمایا. وہ کون سا کمال ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہ فرمایا؟ اور آپ نے زندگی کا وہ کون سا پہلو اور زندگی کا وہ کون سا گوشہ ہے جس کے اندر امت مسلمہ کی رہبری اور رہنمائی نہ فرمائی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معلم بنا کر بھیجا، اور آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا بعثت معلما، کہ اللہ نے مجھے معلم اور استاذ بنا کر بھیجا ہے. ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تعلیم دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ایک چلتی پھرتی اور ایک متحرک استاذ کی حیثیت سے تھی. آپ سفر میں بھی استاذ اور حضر میں بھی استاذ، آپ دن کے اندر بھی معلم اور استاذ، آپ رات کے اندر بھی معلم اور استاذ. آپ صحابہ کرام کے مجمع میں ہیں تو وہاں بھی معلم اور استاذ، اور اپنے گھر کے اندر اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اور اہل خانہ کے ساتھ تو وہاں بھی آپ کی ذات معلم اور استاذ. اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو معلم اور استاذ بنا کر بھیجا. اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے احسان جتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام انسانیت پر اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کے ذمے 3 وظیفے مقرر فرمائے. قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کے معانی اور اس کے مفہوم کو بیان کرنا، حکمت اور دانائی کی باتیں بیان کرنا، اور تزکیہ نفس کرنا، بری چیزوں کو، برے اخلاق کو سینوں سے کھرچ کر
اچھے اخلاق سے انسانیت کو متصف کرنا اور مزین کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں وظیفوں کا حق ادا فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم اور استاذ کی حیثیت سے، اور آپ کی ذات چلتی پھرتی اور متحرک استاذ کی حیثیت رکھتی تھی، اور آپ نے امت مسلمہ کے لیے تمام ہدایات اور تمام رہبریاں اور رہنمائیاں فرمائیں، اور زندگی کا کوئی گوشہ اور کوئی پہلو پچھڑا نہ چھوڑا، اور ہمیں دوسروں کی تعلیم، دوسروں کے طور و طریق، دوسروں کی تہذیب و تمدن اپنانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ہمارے اس دسترخوان پر تمام نعمتیں آپ کی برکت اور آپ کے طفیل میں جمع فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمام نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی تعلیم فرمائی، اور ادنا سے لے کر اعلیٰ تک، اور زندگی کے تمام گوشوں میں اور تمام پہلوؤں میں جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور خوشنودی ہے، ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک یہودی اور دشمن رسول بطور استہزاء اور بطور تحقیر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ تمہارے نبی تو امام الانبیاء ہیں، تمہارے نبی کے سر پر تمام انبیاء اور رسولوں کی سیادت اور سرداری کا تاج رکھا گیا ہے، جب اتنے اعلیٰ اور اشرف نبی تو اتنی معمولی باتوں کی تعلیم کیوں دیتے ہیں؟ یہاں تک کہ قضائے حاجت کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے بیت الخلاء کے اندر داخل ہوں اور کس طرح نکلیں، کس طرح بیٹھیں، قضائے حاجت کس طرح کریں، یہ ایسی معمولی باتیں ہیں کہ آپ کی نبی کے مقام کو دیکھتے ہوئے ان کو زیب نہیں دیتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کوئی تحقیر اور توہین کی بات نہیں، یہ عیب کی بات نہیں، بلکہ یہ تو کمال کی بات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کی ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی، ہمیں کسی کی تہذیب اور تمدن کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبی تو ایسے اعلیٰ، ہمارے نبی کی تعلیمات بھی کامل اور مکمل، ہمارا دین اسلام مذہب اسلام بھی کامل اور مکمل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے چلتے پھرتے سفر میں اور حضر میں، بازاروں کے اندر اور حج کے موقع کے اوپر اور کفار کی مجلسوں میں، اپنے گھر کے اندر اور صحابہ کرام کے جھرمٹ کے اندر اللہ کے احکام کی تعلیم دیتے تھے، سنن نبویہ کی تعلیم دیتے تھے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے اوپر نازل کردہ قرآن کریم کو سکھانے کے لیے کچھ مدرسے اور مکتب بھی تھے، دینی درسگاہیں بھی تھیں جہاں قرآن کریم سکھایا جاتا تھا، جہاں دین کی تعلیم دی جاتی تھی، جہاں احکام الہیہ سے روشناس کرایا جاتا تھا۔ مکے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 ایسے مقامات تھے جن کو دینی درسگاہ اور دینی مدرسے کے نام سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ مکے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا چبوترا تھا، جہاں وہ قرآن کریم کو پڑھتے تھے، قرآن کریم کو سناتے تھے۔ وہاں کوئی مسلمانوں میں سے سننے والا نہیں،
پڑھنے والا نہیں، کوئی آپ کے سامنے زانوئے تلمس دے کر کے قرآن کریم کو سیکھنے والا نہیں۔ قرآن کریم کو سننے والے کفار کے مرد اور عورتیں اور بچے ہوتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق بآواز بلند قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ کفار مکہ کو یہ ناگوار گزرا، قرآن کریم کی آواز کو روکنے کے لیے حضرت ابو بکر کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی، لیکن اللہ نے ایک کافر کو ان کی حمایت میں کھڑا کر دیا اور اس نے ذمہ لیا کہ آپ میری امان اور میری پناہ میں ہیں، آپ قرآن کریم کو پڑھیں اور کوئی آپ کو میرے ہوتے ہوئے روکنے والا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پھر اپنے گھر کے چبوترے پر قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی گھر کے چبوترے کے اوپر مسجد بنائی جہاں وہ قرآن بھی پڑھتے تھے اور اللہ کی عبادت بھی ادا کرتے تھے۔ یہ سب سے پہلا مدرسہ تھا مکے کے اندر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کیا، اور وہیں اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ دوسرا مدرسہ جہاں قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی تھی اور قرآن سکھایا جاتا تھا، وہاں ایک استاد اور 2 طالب علم اور 2 پڑھنے والے تھے، اور وہ مدرسہ حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب کا گھر تھا، جہاں معلم اور استاذ کی حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ اور آپ کے شاگرد حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کو سکھاتے تھے، اور آپ سے قرآن کریم پڑھنے والے اور سیکھنے والے 2 طالب علم، ایک تو عشر مبشرہ میں سے حضرت سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل، اور دوسرے حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب تھی۔ یہ وہی مدرسہ جو حضرت فاطمہ کا گھر تھا، یہیں سے حضرت عمر کی زندگی کے اندر انقلاب آیا، جب حضرت عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بری نیت سے اور غلط ارادے سے تیغ برہ اور شمشیر برہنہ لے کر چلے ہیں، اور راستے میں ایک صحابی نے ان کے رخ کو موڑا، اپنی بہن کے گھر گئے تو روایات میں آتا ہے کہ وہاں جا کر دیکھا کہ ان کے پاس سورہ طٰہٰ کی آیات کا ایک نسخہ رکھا ہوا تھا، اور پڑھانے والے حضرت خباب ابن ارت گھر کے اندر موجود وہ قرآن کریم پڑھا رہے تھے، اور یہ دونوں قرآن کریم کی ان آیتوں کو حضرت خباب سے سیکھ رہے تھے۔ یہیں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اندر انقلاب آیا۔ تیسرا مدرسہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر، جہاں کمزور ضعیف مسلمان بہت سارے وہ جن کا کوئی گھر نہیں کوئی در نہیں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ چھپا کر قرآن کریم کو سیکھتے تھے، ایمان کو تازہ کرتے تھے۔ اس وقت احکام نازل نہ ہوئے تھے، قرآن کریم بتدریج نازل ہو رہا تھا، جتنا نازل ہوتا تھا آپ ضعفاء مسلمین اور کمزور مسلمانوں کو اس گھر کے اندر جو کوہ صفا کے دامن کے اندر واقع ہے قرآن کریم کو سکھایا کرتے تھے اور ایمان کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے جب سوشل بائیکاٹ کر لیا، کلی طور پر آپ سے مقاطعہ کر لیا، خاندان ابو طالب اور خاندان بنو ہاشم شیاب ابی طالب کے اندر محصور اور مقید کر دیا گیا، 3 سال قید بامشقت کی زندگی گزاری۔ روایات میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی آپ اس وہاں رہتے ہوئے قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے، اس لیے اس کو بھی دینی درسگاہ اور مدرسے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان سالوں کے اندر جب ایام حج آتے تو موسم حج کے اندر آپ نکل جاتے اور حاجیوں کے مجمع میں جاتے، ایمان کی تعلیم دیتے، قرآن کریم ان کے سامنے پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ یہ 4 مدرسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی تھی، اور وہاں اس سب کے استاد اور معلم کی حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ کے فیض یافتہ لو صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت خباب ابن ارت اور دوسرے صحابہ کرام تھے۔ مکے کی زندگی میں
اور مکے کے دور میں آپ کے اوپر ایمان لانے والے کمزور اور ضعیف مسلمان، لیکن جب مکے کے اندر نبوت، وحدانیت اور رسالت کا چرچا ہوا اور یہ آواز مدینہ منورہ کے در و دیوار سے ٹکرائی تو وہاں کے اوس اور خزرج کے اعیان و اشراف اور وہاں کے سردار اور معزز لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مینا کی وادیوں میں حاضر ہوئے اور مینا کے اندر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، وہاں قرآن کریم سیکھا ہے اور آپ کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی، اور اسی بیعت کے اندر حضرت رافع ابن مالک زرقی رضی اللہ عنہ جو ماہر تھے، جو کامل تھے، جو تیر اندازی میں، جو تلوار کے چلانے میں، تیراکی میں، دوڑنے میں اور گھڑ دوڑ کے اندر مہارت اور ید طولہ رکھتے تھے، قرآن کریم جتنا نازل ہوا تھا قرآن کریم ان کو سکھایا اور وہ ایمان اور اسلام کو اپنے سینے میں بسا کر اور قرآن کریم کو لے کر مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ میں بالکل قلب میں اور بیچوں بیچ میں انہوں نے ایک مسجد قائم کی، قبیلہ بنو زریق کے اندر مسجد بنو زریق، اور وہاں انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم لوگوں کو دینا شروع کی۔ یہ سب سے پہلا مدرسہ مدینہ منورہ کے اندر قائم ہوا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد رافع ابن مالک زرقی وہ معلم اور استاذ کی حیثیت سے تھے۔ پھر بیعت کی اور دوسری مرتبہ مدینے کے لوگ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ کسی قاری کو، کسی معلم اور استاذ کو بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن کریم سکھائے، نماز کے احکام بتائے، ضروری دینی مسائل بتائے۔ تو آپ نے ان کے ساتھ حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما کو روانہ کیا، اور انہوں نے جا کر قبیلہ بنو سلمہ کے بھی آگے وادی نقی الخزمات کے اندر وہاں حضرت اسعد ابن زرارہ کے مکان میں ایک مدرسہ قائم کیا، جہاں معلم اور استاذ حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھے۔ وہاں جمعے کی بھی نماز ادا کی گئی ہے اور قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے۔ ہجرت کا جب حکم ہوتا ہے اور صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتے ہیں، سب سے پہلی منزل اور سب سے پہلا پڑاؤ، سب سے پہلی قیام گاہ ہوا مقام آتا ہے، وہاں صحابہ کرام قیام کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں حضرت سالم جو ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام تھے، جو قرآن کریم کے اندر مہارت رکھتے تھے، ایک مرتبہ آپ نے حضرت سالم مولا ابی حذیفہ کو قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے سنا، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ان کے بارے میں تعریفی کلمات کہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میری امت کے اندر حضرت سالم جیسا قاری قرآن پیدا فرمایا ہے۔ یہ قباء کے اندر مسجد کے اندر امامت بھی کرتے تھے اور وہاں قرآن کریم کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کریم کی برکت سے اللہ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب حضرت سالم مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ ایک مکے کا تاجر جب مدینہ منورہ کے راستے سے ملک شام پہنچا تھا تو وہاں ان کو بازار کے اندر بیچا جا رہا تھا، کوئی خریدار نہیں تھا، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، رنگ کالا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے تھے، ضعیف اور کمزور تھے اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن اس مکے کے تاجر جس کا نام ابو حذیفہ تھا، ان کے پاس کچھ رقم بچی تو انہوں نے سوچا رقم کو واپس لے جانے سے بہتر ہے کیوں نہ اس غلام کو جس کا کوئی خریدار نہیں ہے خرید کر لے چلوں۔ خرید لیا گیا، مدینہ منورہ لے کر آئے اور مدینہ منورہ میں وہاں پھر ان کو فروخت کیا گیا۔ مدینے کی ایک لڑکی نے اس کو خریدا ہے جس کی شادی حضرت ابو حذیفہ سے ہوئی ہے۔ حضرت ابو حذیفہ کے غلام بن گئے چونکہ ان کی بیوی کے غلام تھے۔ ایک زمانہ وہ کہ ملک شام میں ان کو کوئی خریدنے والا نہیں، مدینہ منورہ کے بازار میں صبح سے شام ہو گئی بلکہ 3 دن گزر گئے، تپتی ہوئی دھوپ میں
کوئی ان کا خریدار نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی برکت سے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آج مسجد قباء کے اندر بڑے بڑے صحابہ ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت اور دوسرے صحابہ کرام ہیں، لیکن جب امامت کی باری آتی ہے تو قرآن کریم کی برکت سے حضرت سالم امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ قرآن کریم کی برکت سے کتنی قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، اور اس سے روگردانی کرنے کے نتیجے میں اور اس کے احکام پر عمل نہ کرنے کی پاداش میں ذلت کے گڈھے میں ان کو اللہ تعالیٰ دھکیل دیتا ہے۔ حضرت سالم مولا ابی حذیفہ یہاں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، پیچھے گھر ہے، وہاں قیام کرنے والے، قرآن کریم سیکھنے والے، ہجرت کرنے والے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبہ اور شاگرد ہیں، گویا کے پیچھے اس کے قیام کرتے ہیں، مسجد قباء میں قرآن کریم کی تعلیم، اور پیچھے ان کے لیے گویا کے دارالاقامہ ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اس کی تعمیر ہوتی ہے، اب تینوں مدرسوں کا ہیڈ کوارٹر اور مرکز مدینہ منورہ کی مسجد نبوی بن گئی، اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اصحاب صفہ کے نام سے جانے لگے۔ اس چبوترے کے اوپر ان کی رہائش تھی، وہ صدقات اور زکات کے مال پر جن کا کوئی گھر اور در نہیں ہوتا تھا گزر بسر کرتے تھے۔ یہ مدرسے کا قیام، مدرسوں کے اندر تعلیم، مدرسوں کے طور و طریق، اور جس نہج کے اوپر مدرسے چل رہے ہیں کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، اس کا روحانی سلسلہ سنہری کڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور سے بھی ملتی ہے اور مدینے کے دور سے بھی ملتی ہے۔ ہمارے مدارس کے اندر امتحان لیے جاتے ہیں، سند فراغت دی جاتی ہے، دستار بندی کے اجلاس ہوتے ہیں، اور سروں کے اوپر فراغت کا تاج رکھا جاتا ہے، سند فضیلت عطا کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تمام چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ آپ اپنے شاگردوں کا امتحان بھی لیتے تھے، آپ اگر قرآن کریم سکھاتے تھے تو پھر ان سے پڑھ کر بھی سنتے تھے۔ آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابی بن کعب ذرا قرآن کریم پڑھ کر سناؤ۔ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، قرآن کریم تو آپ پر نازل کیا گیا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، میری مجال کہاں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پڑھ کر سناؤ۔ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، آپ کا اللہ نے نام لیا ہے۔ تو دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگرد ابی بن کعب سے قرآن کریم کو سنا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن کریم کو سنا ہے، اور سننے کے بعد بے پناہ خوش ہوئے، اور پھر آپ نے ان کو اپنی مبارک زبان سے سند فضیلت عطا فرمائی کہ استقرأوا القرآن من 4، 4 سے قرآن کریم پڑھو۔ عبداللہ ابن مسعود سے قرآن کریم سیکھو، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت ابی ابن کعب سے قرآن کریم سیکھو، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ سے قرآن کریم سیکھو، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے قرآن کریم سیکھو۔ یہ گویا کہ آپ کی طرف سے اس کو سند فضیلت دی گئی ہے۔ آپ امتحان بھی لیتے تھے، آپ نے ایک دعا سونے سے پہلے کی سکھائی، حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ جو آپ کی درسگاہ کے ایک تلمیذ شاگرد طالب علم ہیں، اس دعا کے اندر آپ نے یہ سکھایا، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، میں ایمان لایا اے اللہ تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل کی ہے، میں ایمان لایا تیرے اس نبی کے اوپر جو تو نے بھیجا ہے اور مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت برا ابن عازب سے امتحان کے طور پر فرمایا، اے برا ذرا وہ دعا پڑھ کر تو سناؤ۔ حضرت برا ابن عازب نے بنبیک الذی کی جگہ برسولک الذی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ کوئی خاص فرق نہیں، عام خاص کی نسبت ہے، رسول کا مقام رسول خاص ہوتا ہے، نبی عام ہوتا ہے، رسول کا درجہ اوپر، لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ لیکن نبی کی جگہ حضرت برا ابن عازب نے رسول کا لفظ استعمال کیا، آپ نے فوراً وہاں ٹوکا اور اصلاح فرمائی، نہیں، میں نے جو
جو تمہیں سکھایا ہے کہ بنبیک الذی ارسلتا وہی یاد رکھو اور وہی سناؤ۔ اسی طرح مدارس کے اندر قرآن کریم سکھایا جاتا ہے، طلبہ سے سنا بھی جاتا ہے، پھر امتحان بھی دلایا جاتا ہے، دعائیں سکھائی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، امتحان لیا جاتا ہے، اور جو طالب علم قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کر لے یا جہاں عربی درجات کی تعلیم ہوتی ہے تمام علوم کو مکمل کر لے تو پھر ان کو سند فضیلت دی جاتی ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں روانہ کیا جاتا ہے۔ دور نبوت سے اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درسگاہ کے فضلاء کو اور سند یافتہ صحابہ کرام کو جہاں جہاں ضرورت تھی اطراف عالم اور اکناف عالم اور عرب کے ماحول کے اندر روانہ فرمایا ہے۔ آپ نے ضرورت محسوس کی تو یمن حضرت معاذ ابن جبل کو بھیجا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا۔ مؤذن کی ضرورت پڑی تو ابو محذورہ کو مکہ کے اندر آپ نے مؤذن مقرر کر دیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی کے اندر مقرر کیا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی مسجد نبوی کے اندر اذان دیا کرتے تھے۔ جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں قرآن کریم سکھانے کی آپ صحابہ کرام کو روانہ کرتے۔ ایسے موقع بھی آئے کہ لوگ دھوکے سے میرے آقا کے شاگردوں کو لے گئے اور راستوں میں 70 صحابہ کرام کو شہید کیا ہے۔ ایسا ہی مدارس کے اندر جہاں فراغت ہوئی ضرورت ہوتی ہے وہاں ان کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ضرورت محسوس کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کے ایک طالب علم عبداللہ ابن مسعود کو کوفے روانہ کیا کہ وہاں لوگوں میں سختی ہے، اخلاق اسلامیہ سے دوری ہے، وہاں لوگوں کے اندر شدت ہے اور لوگ خون خرابے کے جنگ و جدال کے عادی ہیں، وہاں لڑائی جھگڑا ہے اور وہاں لوگوں میں اختلافات ہیں۔ حضرت جب وہاں ضرورت محسوس کی تو حضرت عمر فاروق نے کوفے والوں سے کہا، اے کوفے والوں مجھے ضرورت ہے عبداللہ ابن مسعود کی لیکن اپنے اوپر تمہیں ترجیح دیتا ہوں اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو تمہاری تعلیم کے لیے وہ روانہ کرتا ہوں۔ کوفے گئے اور وہاں انہوں نے تعلیم دی، قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان اور حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی نے جب اپنا دارالسلطنت منتقل کیا ہے، مدینے کے بعد کوفے کو بنایا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں نے حضرت علی کا استقبال کیا تو حضرت علی نے فرط مسرت سے جھوم اٹھے اور خوشی کے عالم میں فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود تم نے تو اپنے شاگردوں سے، چمکتے ہوئے شاگردوں سے، رشد و ہدایت کے ستاروں سے اس کوفے کی وادی کو بھر دیا ہے۔ تو جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں روانہ کیا جاتا تھا اور یہ شاگرد وہاں پہنچنے کے بعد استاد بنتے تھے، وہاں قرآن کی، حدیث کی، اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے تھے، تزکیہ نفس کرتے تھے، قرآن کریم کی آیت کی تلاوتیں بھی کرتے تھے اور اس کے معنی، اس کے مفاہیم اور اس کی تشریحات اور اس کی تفسیر کو بھی عوام کے سامنے بیان کیا کرتے تھے، ضرورت کے بقدر بیان کیا کرتے تھے۔ جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اس ضرورت کو برملا پورا کیا کرتے تھے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ان کو کوئی خیال نہیں اور کوئی خوف و خطر نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ان کو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی باتیں بتائیں، تزکیہ نفس کریں۔ تین چیزیں اگرچہ قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہیں جو مدرسوں کے اندر انجام دی جاتی ہیں، لیکن ماحصل دو چیزیں ہیں۔ تین چیزیں بیان کی گئی، قرآن کریم کی تعلیم اور قرآن کریم کی آیات کی تفسیر اور تشریح کو بیان کرنا، یہ دونوں چیزیں تعلیم کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور تیسری چیز بیان کی یزکیہم، تزکیہ نفس کرنا، یہ تربیت ہو جاتی ہے۔
تو گویا کے دو شعبے ہوئے، ایک تعلیم اور ایک تربیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی تعلیم کے لیے مبعوث فرمایا، پوری انسانیت کی تربیت کے لیے مبعوث فرمایا، اور مدارس کے اندر یہ دونوں شعبے قائم ہوتے ہیں اور دونوں چیزوں کو پورے طور پر انجام دیا جاتا ہے۔ تعلیم بھی دی جاتی ہے اور تربیت بھی دی جاتی ہے۔ اچھے افراد تیار کیے جاتے ہیں جو مسلم معاشرے کے اندر سدھار اور اصلاح کے کام کو انجام دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے، اصلاح کے اعتبار سے یہ تعلیم ارشاد فرمائی، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، کہ جس نے حلال روزی کھائی، میری سنتوں کے اوپر عمل کیا اور لوگ اس کے ظلم و ستم سے، ایذا رسانی سے اور تکلیف پہنچانے سے محفوظ ہو گئے، دخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، کہ آج کا زمانہ آپ کے فیض صحبت کے نتیجے میں کلی طور پر ایسا ہے کہ لوگوں کے اندر تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اکل حلال کا التزام کرتے ہیں، سنتوں کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، لوگوں کو ایذا اور تکلیفیں بھی نہیں پہنچاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کا کوئی زمانہ بھی خیر سے خالی نہیں رہے گا، اگرچہ کمیت کا فرق ہوگا، کیفیت اگرچہ کمیت تعداد میں فرق ہو جائے گا، کسی زمانے میں زیادہ ہوں گے اور کسی زمانے میں کم ہوں گے، لیکن کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا کہ میری امت سے خیر اٹھ جائے اور ان تینوں چیزوں کے اوپر عمل کرنے والا کوئی بھی نہ رہے۔ اس میں دوسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، عامل فی سنہ، سنت کے مطابق زندگی گزاری، سنت کے مطابق چلا، سنت کے مطابق اٹھا، سنت کے مطابق بیٹھا، سنت کے مطابق کھانا پینا سونا جاگنا، سنت کے مطابق اس کی نشست و برخاست، سنت کے مطابق وضع قطع لباس، سنت کے مطابق طور و طریق، سنت کے مطابق اس کی خوشی اور غم کی تمام تقریبات، سنت کے مطابق باہر بھی سنت کے مطابق لین دین، سنت کے مطابق تجارت معاملات، سنت کے مطابق اس کی معاشرہ، سنت کے مطابق اس کے اخلاق سنت کے سانچے کے اندر ڈھلے ہوئے ہیں۔ ایسے اگر اس نے سنت کے اوپر عمل کیا اور میرے آقا کی سنتوں کو اپنایا، دخل الجنہ، ایسا شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری پوری کی پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی، لیکن وہ شخص جس نے انکار کیا اور سرتاپی کی، بغاوت کی، انکار کیا۔ صحابہ کرام کہنے لگے اے اللہ کے رسول کس نے انکار کیا؟ آپ نے فرمایا میری پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی، جس نے میری اطاعت کی اور فرما برداری کی، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اگر اس کو اپنایا تو جنت کے اندر داخل، اگر اپنی طرف سے کسی چیز کو اس نے ایجاد کیا اور وضع کیا اور اس کو ثواب سمجھ کر، آخرت کا کام سمجھ کر کرنے لگا، لیکن سنت کے سانچے کے اندر وہ چیز ڈھلی ہوئی نہیں، میرے آقا کی تعلیم کے مطابق نہیں، تو وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تین صحابہ کرام آقا دو جہاں کے در دولت پر حاضر ہوئے، حضرت علی، حضرت عثمان ابن مظعون اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ، ازواج مطہرات کے جب در دولت پر آئے، آقا دو جہاں اس وقت تشریف فرما نہیں تھے، ازواج مطہرات سے دریافت کرنے لگے کہ باہر کی زندگی، باہر کے معمولات ہمیں معلوم ہیں، اندر کی زندگی کیا ہے، اندر کے معمولات کیا ہیں، خانگی امور کیا ہے، بیویوں کے ساتھ معاشرت کیا ہے، گھر کے اندر عبادت کا طریقہ کیا ہے اور کتنی عبادت کرتے ہیں، ذرا ہمیں بتاؤ۔ ازواج مطہرات نے خانگی زندگی کے بارے میں جب ان تینوں صحابہ کرام کو بتایا تو حدیث شریف کے اندر وارد ہوا ہے کأنہم تقالوہا، ان تینوں نے وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معمولات کو، عبادت اور طاعت کو کم سمجھا۔ پھر کہنے لگے کہاں ہم اور کہاں آقا دو جہاں کا بلند و بالا مقام، ہماری کوئی آپ سے نسبت نہیں، آپ کا تو وہ مقام ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو
اگلے اور پچھلے بالفرض والمحال اگر کوئی غلطی اور چوک بھول ہو جائے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے آپ کی معافی کا اعلان کر دیا ہے، آپ کی مغفرت فرما دی ہے۔ اگر آپ معمولی اعمال بھی کریں تو تب بھی آپ بخشے بخشائے ہیں۔ آپ کا مقام بلند و بالا تو یہ ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بشارت اور خوشخبری دے دی اور قیامت تک کے لیے اعلان فرما دیا مقام محمود پر جو کسی نبی کو نہیں ملے گا میرے آقا کو اللہ تعالیٰ فائز فرمائے گا۔ لواء الحمد جس کے نیچے تمام اولین اور آخرین اور تمام انبیاء کرام ٹھکانہ حاصل کریں گے میرے آقا کے ہاتھ میں ہوگا۔ شفاعت کبریٰ میرے آقا کو دی جائے گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام۔ تو اگر آپ معمولی عبادت بھی کریں تو پھر بھی آپ بخشے بخشائے ہیں، ہماری آپ سے کوئی نسبت نہیں، ہمیں تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور طاعت کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیں تاکہ اللہ تعالی ہماری مغفرت تامہ فرما دے۔ در دولت پر ازواج مطہرات کے سامنے تینوں عہد و پیمان کرتے ہیں، عزم مصمم اور پختہ ارادہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ نمازیں پڑھوں گا، کبھی آرام نہ کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہ کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی اختیار کر لوں گا، تجرد کی زندگی گزاروں گا، کبھی شادی اور نکاح نہ کروں گا۔ یہ عہد و پیمان کر کے مسجد نبوی کے اندر آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب در دولت پر تشریف لائے، ازواج مطہرات نے بتایا آپ کے جانثار اور فداکار تین صحابہ یہاں آئے، آپ کے معمولات کے بارے میں معلوم کیا لیکن انہوں نے کم سمجھا اور اپنے بارے میں یہ وعدے کیے ہیں اور ایسا عہد و پیمان کیا ہے۔ آپ سننے کے بعد مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں؟ تینوں نے کہا ہم موجود ہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، خشیت خدا بندی تم میں سب سے زیادہ میرے دل کے اندر ہے، تقوی تم میں سب سے زیادہ اللہ نے میرے دل کے اندر رکھا ہے۔ اس کے باوجود میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں اور میرے گھر کے اندر 9 بیویاں زندگی گزار رہی ہیں۔ گویا کہ آپ کے یہ فرمانا کہ آپ کے اوپر آپ کی جان کا بھی حق ہے، آپ کی بیویوں کا بھی حق ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی حق ہے، آپ کے مہمان کا بھی حق ہے۔ دنیا کے علائق سے علیحدگی اختیار کر لینا اور تجرد کی زندگی گزار لینا یہ رہبانیت ہے، یہ یہودیت ہے، یہ نصرانیت ہے۔ مذہب اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی اور کمال بھی یہی ہے کہ دنیا کے اندر بھی رہے لیکن اللہ کو ہمیشہ یاد رکھے، نکاح بھی کرے اللہ کو فراموش نہ کرے، عیش پرستی کے اندر اللہ کی عبادت کو بھی نہ بھولے، تجارت بھی کرے لیکن شریعت کے مطابق کرے، دوسروں کے حقوق ادا کرے، جھوٹ نہ بولے، اللہ کا تقوی اور خوف زندگی کے قدم قدم پر اس کے دل کے اندر رہے۔ تو ایسی اگر زندگی گزارے گا واقعی اللہ کو یہ زندگی بڑی پسند ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی۔ دیکھو نماز پڑھنا، روزے رکھنا، عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لینا محض اس نیت سے کہ میری عبادت کے اندر یہ رکاوٹ نہ بنے، بظاہر بڑا نیک عمل ہے، بڑا اچھا عمل ہے، کوئی اس کو غلط نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے آقا کے سنتوں کے سانچے میں اور میری آقا کی زندگی کے قالب کے اندر یہ ڈھلا ہوا نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا نمونہ یہ نہیں تھا۔ آپ نے نکاح بھی کیے ہیں، روزہ رکھتے تھے تو افطار بھی کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھا دوسرے دن افطار کر لیا، ایام 20 کے کبھی روزے رکھتے، کبھی ہر عشرے کے اندر ایک روزہ رکھ لیتے، کبھی پیر کا روزہ رکھتے اور جمعرات کا روزہ رکھتے، اس طرح ناغہ کر کے آپ روزہ رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم ارشاد فرمائی، بظاہر عمل کتنا خوشنما ہو
کتنا خوبصورت ہو، ظاہر بھی نگاہیں اس کو دیکھیں کہ یہ واقعی بہت اچھا عمل ہے، لیکن دیکھا جائے گا میرے آقا کی سنت کے معیار اور میرے آقا کی سنت کی کسوٹی پر اگر پورا اترے گا تو عاملہ فی سنت، اس نے سنت کے مطابق عمل کیا اور زندگی گزاری، ایسا شخص ہی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ آج مادیت کے نشے میں چور انسانوں نے، عیش پرستی کی زندگی گزارنے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے طرح طرح کے بہانے اختیار کر رکھے ہیں، اور میرے آقا کی سنت کو 1400 سال پہلے کا نسخہ بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر آئے، جو آپ نے سنت ارشاد فرمائی ہیں، اس کے اندر سچائیاں ہیں، حقیقتوں کا بیان ہے، اس کے اوپر عمل کرنے میں زندگیوں کے لیے امن اور سکون ہے۔ اس نسخے سے کو جو نہ اپنائے گا اور اس لائی عمل کو جو نہ اپنائے گا اور میرے آقا کے طریقے کو جو چھوڑے گا، کبھی ان کی زندگیوں کے اندر سکون نہ ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے لوگ جو بہانے کریں گے، 1400 سال پہلے آپ نے اس کی پیشین گوئی فرما دی کہ مسحریوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، گاؤں تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اور جب میرا کوئی فرمان، میری کوئی سنت اور میرا کوئی طریقہ زندگی ان کے سامنے پیش کیا جائے گا تو کہیں گے کہ جو کتاب اللہ کے اندر ہم پائیں گے اس پر عمل کریں گے، جو اس کے اندر حلال اس کو حلال سمجھیں گے، جو اس کے اندر حرام ہم اس کو حرام سمجھیں گے۔ آپ نے قسم کھا کر فرمایا جس طرح اللہ نے حرام قرار دیا ہے، بہت ساری چیزیں قرآن کے اندر حرام نہیں، لیکن میں نے بھی ان کو حرام قرار دیا ہے اللہ ہی کے حکم سے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ جو فرماتے ہیں وحی الہی کے مطابق فرماتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر، تیندوا، بھیڑیا، لومڑی اور دوسرے یہ جانور اور اسی طرح بہت سارے پرندے نوچ کر کھانے والے، مردار کھانے والے، ان کا قرآن کریم کے اندر حرمت کا تذکرہ نہ ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر بیان کردہ محرمات، حرام چیزوں سے زیادہ احادیث شریفہ کے اندر حرام چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ جس طرح قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اس کے مامورات کو اپنانا، قرآن کریم کے اندر بیان کردہ احکام کے اوپر عمل کرنا اور اس کے اندر حرام کردہ چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کرنا، اسی طرح قرآن احادیث شریفہ کے اندر جو حلال ہے ان کو اپنایا جائے اور جو حرام ہے ان سے اجتناب پرہیز کیا جائے۔ اللہ کا یہی فرمان ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول تمہیں حکم دے اس کو اختیار کرو، اپنا لو، اس کو عمل میں لاؤ، اور جس چیز سے منع کرے اس سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، اس کے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ پیش کیا صحابہ کرام کے سامنے اور اس طریقے پر عمل کرنے کے نتیجے میں جنت کی خوشخبری اور بشارت سنائی، صحابہ کرام نے پورے طور پر اس کے اوپر عمل کیا ہے، اور اس عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ نے ان کو تمغہ اور اعزاز عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام جتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اسی درجے کی اطاعت اور فرما برداری کرتے تھے، جس درجے کی دل کے اندر محبت ہوگی اسی درجے کی اطاعت کا جذبہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اطاعت دیکھیے کہ آپ کی عادتوں میں بھی پیروی کرتے ہیں، آپ کی عادتوں میں بھی اطاعت کرتے ہیں۔ جب عادتوں کے اندر اتباع اور پیروی کرتے ہیں تو آپ کا وہ طریقہ اور وہ سنتیں جن پر عمل کرنا عبادت ہے ان پر عمل کرنے میں کتنے حریص ہوں گے اور کتنے مشتاق ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے شاگردوں کے ساتھ گزرے ہوئے جا رہے ہیں، ایک جگہ ان کو ٹھوکر لگتی ہے، گرتے ہیں، سنبھلتے ہیں، اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں اے میرے شاگردوں ذرا بتاؤ مجھے ٹھوکر لگی ہے یا میں نے خود ٹھوکر کھائی ہے؟ شاگرد کہتے ہیں ٹھوکر خود لگتی ہے، کوئی ٹھوکر کھاتا نہیں ہے۔
کہنے لگے نہیں، بلکہ میں اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی راستے سے گزر رہا تھا، یہی مقام آیا جہاں ہمارے محبوب کو ٹھوکر لگی اور آپ گرے، میں نے جان بوجھ کر ٹھوکر کھائی ہے تاکہ مجھے میرے آقا کی اس سنت پر عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ ٹھوکر لگنا یہ ایک عبادت نہیں، طاعت نہیں، بلکہ ایک اتفاقی معاملہ تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کے اندر اتفاقی معاملے میں بھی اتباع پیروی کی ہے۔ ایک جگہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک جگہ سواری روکتے ہیں، شاگردوں سے علیحدگی اختیار کر کے فاصلے پر گئے اور وہاں اس طرح بیٹھے جس طرح کوئی قضائے حاجت کرنے والا اور پیشاب کرنے والا بیٹھتا ہے۔ بعد میں آ کر پوچھتے ہیں بتاؤ کیا مجھے پیشاب کا تقاضا تھا، پیشاب کی ضرورت تھی؟ کہنے لگے کہ ہاں، جس کو پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے وہی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، آپ کو پیشاب کا تقاضا تھا جبھی تو آپ وہاں تشریف لے گئے۔ کہنے لگے نہیں، ارے میرے شاگردوں، میں اپنے محبوب اور آقا کے ساتھ کسی راستے سے گزرا تھا، یہی مقام آیا جہاں میرے آقا کو پیشاب کی ضرورت پڑی اور آپ یہاں پیشاب کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ مجھے پیشاب کا تقاضا نہیں تھا، بلکہ میں نے اپنے آقا کے اس طریقے پر عمل کرنے کے لیے پیشاب کرنے والے کی حیت بنا کر بیٹھ گیا تاکہ مجھے یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ اگر کبھی سنت کے خلاف ہو جاتا تھا کسی مجبوری کی بنا پر، اپنے سامنے والے لوگوں کے سامنے معذرت پیش کرتے تھے۔ سنت کے مطابق قاعدے کے اندر بیٹھنا، احناف کے نزدیک دائیں پیر کو کھڑا کرو، بائیں پیر کو بچھاؤ اور اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، جسے افتراش کہتے ہیں۔ احادیث شریفہ کے اندر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افتراش کی حالت میں بیٹھے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ قاعدے کے اندر بیٹھے، لیکن جو مسنون طریقہ تھا اس کے مطابق نہ بیٹھے، چونکہ سنت کے خلاف بیٹھے تھے، اس لیے نماز سے فراغت کے بعد فوراً مجمع عام میں مسجد کے اندر کہا اے لوگوں، میرے قاعدے میں بیٹھنے کے طریقے کو دیکھ کر یہ مت سمجھ لینا کہ یہ مسنون طریقہ ہے، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ چکا ہوں، میں اس لیے اس طریقے پر بیٹھا ہوں کہ آپ کے مسنون طریقے کے مطابق بیٹھنے سے معذور تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں اس حالت کے اندر بیٹھا ہوں۔ صحابہ کرام کی کتنی اعلیٰ شان تھی کہ سب کچھ آپ کی سنتوں پر قربان کیا، اپنے مال کو، اپنی جائیداد اور املاک کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی محبت کو، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو، اپنے احساسات کو، سب کچھ میرے آقا کی محبت میں اور آپ کے طریقے پر اور آپ کی سنتوں کے پر عمل کرنے کے جذبے سے سرشار ہو کر سب کو نچھاور اور نثار کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی آنکھوں کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قربان کر دیا۔ عامل فی سنت، جو سنت پر عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کرتے ہوئے یا بنیا، بڑے پیار بھرے اور محبت بھرے لہجے میں فرمایا یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش فافعل وذلك من سنتي۔ اے میرے بیٹے، اگر تیری صبح اور شام اس حالت میں گزرے کہ تیرے دل کے اندر کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو، کدورت نہ ہو، بغض و عناد نہ ہو، تو صبح شام ایسے ہی رکھنا، اپنے دل کو صاف رکھنا، اس طرح صبح اور شام تیری گزرے، اور یاد رکھ یہ میری سنت ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، میری محبت کا ہی نتیجہ ہے میرے طریقے کو اپنائے گا، میری سنتوں پر عمل کرے گا، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنتوں میں میری رفاقت، میری معیت اور میری ہمراہی اس کو نصیب ہوگی۔ یہ صحابہ کرام کا سنت تھا کہ ان کے لیے ہر چیز سے عزیز آقا کی رفاقت ہو گئی کہ آقا کا ساتھ ہمیں جنتوں کے اندر مل جائے، آپ کی معیت جنتوں کے اندر مل جائے، اس لیے آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کے جذبے سے سرشار ہو کر تمام چیزوں کو آپ کے طریقے کے لیے قربان کر دیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی آنکھوں کے اندر پانی اتر آیا۔ طبیب اس زمانے کے آئے، آنکھیں بنوا لیجئے، لیکن آپ کو چند دن اونچی لکڑی پر نماز پڑھنی پڑے گی۔
زمین پر سجدہ نہیں کریں گے، کہیں آنکھوں کے اندر خون نہ اتر آئے اور آپ کی بینائی متاثر نہ ہو جائے۔ کہا کہ نہیں، آنکھیں نہیں بنواؤں گا۔ کہا آپ تو معذور ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے کہ اس عالم دنیا کے اندر ایک نماز بھی چھوڑ دی، میدان محشر کے اندر اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس کے اوپر غضبناک ہوگا، اللہ تعالیٰ غیظ و غضب کا اظہار فرمائے گا۔ یہ سننے کے بعد میں ایک نماز بھی اس طرح پڑھوں کہ میرے آقا کے طریقے کے خلاف ہو، میرے آقا کی سنت کے خلاف ہو؟ آپ نے تو اپنی زندگی میں یہ فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں کسی اونچی لکڑی کے اوپر نماز پڑھوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے نابینا اور اندھا ہونا تو گوارا کیا اور پوری زندگی اسی حالت میں گزار دی، لیکن آنکھوں کو بنوانا گوارا نہ کیا۔ میرے آقا کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کی بینائی کو قربان کر دیا۔ اور یہ جذبہ علماء دیوبند کے اندر بھی ملتا ہے۔ یہ وہ قافلہ تھا جو پہلے باقی ماندہ لوگ تھے صحابہ کرام میں سے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر مسلمانوں کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے، بقا کے لیے، نشت ثانیہ کے لیے ان کو اس زمانے کے اندر پیدا فرمایا۔ انہی میں سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، جن کی آخری عمر کے اندر آنکھوں میں پانی اتر آیا، وہ ڈاکٹر اور حکیم آئے کہ آنکھیں بنوا لیجئے، آپ تو معذور ہیں۔ کہنے لگے میں معذور کیسا، میرے تمام کام ہوتے ہیں، کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، قضائے حاجت کے لیے بھی چلا جاتا ہوں، پھر کیسی مجبوری ہے؟ پوری زندگی آخری وقت میں نابینا پن کے اندر گزار دی، اندھے پن میں گزار دی، آنکھوں کو بنوانا گوارا نہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھیں بنوائی اور ایک نماز بھی میرے آقا کے طریقے خلاف ادا کرنی پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر اپنی آنکھوں کو نچھاور اور نثار کر دیا۔ صحابہ کرام کے اندر جو اطاعت کا جذبہ تھا اور جو محبت کا جذبہ تھا اور سنت پر عمل کرنے کا جذبہ تھا، اور وہ ہونا بھی چاہیے تھا کہ صحابہ کرام کس ماحول کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے، خدا فراموشی کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے۔ آپ نے خدا پرستی سکھائی، ہر بت کے سامنے اور پتھروں کے سامنے سر ٹیکتے تھے، تمام سے بچا کر آپ نے خدائے وحدہ لا شریک لہ کے سامنے جھکنا سکھایا۔ وہ لوگ انتشار اور اختلاف کے ماحول کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے، آپ نے ان کو امن و آشتی کا پیغام دیا اور امن اور چین والی زندگی عطا فرمائی۔ وہ مسموم فضاؤں کے اندر اور وبائی ماحول کے اندر زندگی گزار رہے تھے، میرے آقا نے ایک معطر ماحول اور خوشگوار فضا ان کو عطا فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت نہ کرتے، اور انہی محبت کے نتیجے میں آپ کے طریقے کو اپنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ آج تک ان کی عظمتوں کے زمین اور آسمان میں چرچے ہیں۔ آج عقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما نہیں، لیکن آپ ہمارے لیے نقوش راہ چھوڑ گئے، نشانات راہ چھوڑ گئے۔ اگر آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات کی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں گے، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر عظمت عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر جنتوں کے اندر اعلیٰ درجات عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔